السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ کی حالیہ اسٹوڈنٹ ویزا پالیسی، جہاں کامن ویلتھ ممالک کے نوجوان وہاں پہنچے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں موسٹلی ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ بہت کم نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اسٹڈی ویزے پہ جا کے خالصتاً صرف پڑھتے ہیں۔ اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہی رہی ہے، اور یہ پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے کہ نوجوان یہاں سے اسٹڈی ویزا پہ بھی جاتے ہیں، وہاں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ کام بھی کرتے ہیں۔ قانونی طور پر 20 گھنٹے کام کی اجازت ہے، لیکن جو مہنگائی ہے برطانیہ میں بالخصوص، اور گزر اوقات کرنے کے لیے اب یہ نوجوان کیش پر بھی کام کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اکثر نوجوان ریسٹورنٹس پہ، شاپس پہ، سروس اسٹیشنز پہ چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا نظام چل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ رہائش کی بھی بہت سے چیلنجز ہیں۔ یا وہ رابطہ کرتے ہیں ان کی کمیونٹی کے جو لوگ وہاں موجود ہیں پہلے سے، ان کے ساتھ اکثر لوگوں کا رابطہ ہو پاتا ہے، اکثر کا نہیں ہو پاتا ہے، یا پھر اپنی رہائش کے لیے بھی وہ بہت کوششوں میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو کم داموں میں مناسب رہائش مل جائے۔ لیکن برطانیہ کی معیشت کے حالات اس طرح ہیں کہ نئے کاروبار اوپن نہیں ہو رہے ہیں، ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، مارگیج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ جمود کا شکار ہے، اور یہ جمود بالواسطہ اور بلا واسطہ بھی یہ کامن ویلتھ کنٹریز سے آئے ہوئے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیے کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جانے والے لوگوں میں ان لوگوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے کہ جو یہاں سے اپنی ایک کلب اکانومی کے ذریعے، جو کمیونٹی کی یا دیگر رشتہ دار ہیں ان کی کنٹریبیوشن کے ذریعے ویزا حاصل کرتے ہیں مہنگے داموں، پہلے ایجنٹس کے ہاتھوں وہ مشکلات کا دوچار ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب روزگار نہیں ہے تو ان کی مشکلات اس لیے بھی بڑھ جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی گزر اوقات بھی وہاں کرنی ہے اور واپس گھر بھی پیسے بھیجنے ہیں۔ اب ان حالات میں جو بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اور اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ویزا پر وہاں موجود ہیں ان کے لیے امید کے دروازے کون سے کھلے ہیں، انہی معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بیرسٹر ریاض گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں، وسیم کاظمی صاحب ہیں 92 نیوز کے نمائندے ہیں ویسٹ لنڈن سے، اسلم شیخ صاحب ماہر قانون ہیں، آپ بھی لنڈن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور غلام حسین اوان صاحب بیورو چیف 92 نیوز یو کے ہیں۔ بہت شکریہ اوان صاحب آپ کا۔ اوان صاحب، یہ پردیس کی کہانی ہے آج کے پروگرام میں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ویسے تو اپنے وطن میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ بیٹا برطانیہ چلا گیا ہے، برمنگھم میں رہتا ہے، مانچسٹر میں رہتا ہے، لنڈن میں رہتا ہے، لیکن یہ جو برطانیہ گیا ہے اس نمانے پہ کیا بیت رہی ہیں؟ بہت شکریہ فیصل عباسی صاحب۔ سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دوں کہ آج کے پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ برطانیہ میں جو تعلیم کے لیے آنا چاہے یا کوئی روزگار کے لیے آنا چاہے اس کو ڈسکریج کرنا بالکل مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اس پروگرام کا یہ ہے کہ جو اصل صورتحال ہے اس سے لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ یہاں پر آج کل کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر ہماری بہت سارے جو وکلا ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے، اور جو گراؤنڈ پر لوگ جو صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں ان سے بھی ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو اصل صورتحال کے بارے میں آگاہی ہو سکے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو بیسیکلی جب گورنمنٹ نے تھوڑی سی ریلیکسیشن کی پچھلے 1-1.5 سال کے دوران، تو ساؤتھ ایشیا سے بہت بڑی تعداد کے اندر ایک تو اسٹوڈنٹس آئے یہاں پر، اور دوسرا لوگ ورک ویزا پر یہاں پر آئے۔ چونکہ برطانیہ کے اندر ویسے ہی ورک فورس کی کمی تھی، ہیلتھ کیئر کے اندر اور بھی دوسری جگہوں پر بھی، تو گورنمنٹ نے رولز ریلیکس کیے، اور لوگوں نے جو ہے وہاں سے یہ کہہ کر لوگوں کو بلوا لیا کہ جو ہمیں جو ہے وہ اپنی کام کو بڑھانے کے لیے، کام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ فورن ورکر کی ضرورت ہے۔ اور اس دوران یہ تو بالکل جینوئن کام تھا، لیکن اس دوران جو کچھ ایجنٹ مافیا ہے جو کچھ اسٹار کے اندر رہتے ہیں کہ جس طرح کی کوئی چیز آئے تو اس کے اندر ہم اپنا فائدہ اٹھا سکیں، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ایک اچھی میں کہوں گا گورنمنٹ کی موو کو غلط استعمال کیا، اور کمپنی کچھ آپ کہہ لیں کہ اس سلسلے میں کمپنیاں فارم کر کے لوگوں کو بلا لیا گیا، یا کچھ لوگوں نے اس لیے لوگوں کو وہاں سے ٹیئر 2 پہ ویزے حاصل کر کے منگوا لیا تاکہ ان کو یہاں پر پہنچا دیا جائے اور پھر وہ جانے اور ان کی قسمت جانے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ زیادہ مشکلات کا شکار اس لیے بھی ہیں
کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ویزے پر آئے ہیں جس کی آپ کو جو وہاں پر وعدہ کیا گیا تھا آپ کو 28,600 یا 30,000 یہ اتنی آپ کو پے دی جائے گی. اب وہ جب یہاں پر آ گئے ہیں تو اس کے بعد جو امپلائر ہے یا ایجنٹ مافیا جس نے یہاں پر ان کو لے آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ جاڑ لیے, انہوں نے کہا جی اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اب جو وہ لوگ یہاں پر سینکڑوں شاید ہزاروں کے شاید ہزاروں سے بھی اوپر کی تعداد میں یہاں پہ لوگ پہنچ چکے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے اندر بالکل جینون بھی ہیں جو کہ آئے ہیں اور اپنے امپلائر کے پاس کام کریں گے, ٹیکس دیں گے. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو ہم آبزرو کر رہے ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے یہاں پر آ چکے ہیں جو کہ شاید اب امپلائر کے رحم و کرم پہ نہیں ہے, وہ اپنے ہی رحم و کرم کے اوپر ہے, اور وہ دوہری مشکلات کا شکار ہیں. ایک تو انہیں اپنا ویزا کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ ٹیکس پے کرنا ہے جو ان کے جو سیلری کا تھریش ہولڈ ہے اس کے بارے میں, اور دوسرا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کوئی اور جاب بھی ڈھونڈنی ہے جہاں سے وہ پیسے کما کر اس جاب پر بھی ٹیکس دے سکیں اور اس امپلائر کو بھی ٹیکس دے سکیں جس کے اوپر جس کے ویزے کے اوپر آئے ہیں. اور تیسرا ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ کوئی رہائش بھی ایسی ڈھونڈے گار ہے جہاں پر رہ سکے, اور رہائشیں بھی یہاں پر خاص طور پر لندن کی اگر بات کروں تو بہت زیادہ رینٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ رہائی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے. تو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کافی مشکلات کا شکار ہیں اور ذہنی تناؤ, ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور ابھی گورنمنٹ نے تھوڑے سے رولز ٹائٹن کیے ہیں, لیکن جو لوگ پہلے آ چکے ہیں ہماری ان سے بات ہوتی ہے اور ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے وکیل حضرات ہیں ان کا بھی میرا خیال ہے کاروبار اب چمکنے والا ہے, چونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر آگے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کرائسس آنے والا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ویزے کو سوئچ کریں گے اگر کر سکتے ہیں, کچھ دوسری آپشن پہ جائیں گے وچ آئی کانٹ ڈسکس ہیئر. لیکن اب باقاعدہ آپ کو جو جی بالکل ٹھیک ہے. یہ غلام حسین اوان صاحب بڑا اچھی آپ نے منظر کشی کی ہے جو اس وقت حالات ہیں, آپشنز کیا ہو سکتے ہیں. قطعی طور پہ اس مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں آئے نہ, لیکن جو یہ حقائق بتانے کا بنیادی مقصد ہے کہ اگر کوئی برطانیہ آ رہا ہے تو وہ درست اپروچ کے ساتھ آئے. اسلم شیخ صاحب, ان حالات میں درست اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ اوان صاحب نے بہت ہی پریسائزلی اس کو سارا پکچر جو ہے ہمارے سامنے ڈرا کی ہے, تو بالکل ایسی صورتحال ہے یہاں پر. چونکہ اسکیم کے اوپر اسکیم آ رہے ہیں. پہلے اسٹوڈنٹس کا اسکیم آیا کہ انہوں نے یہاں پر جو ایجوکیشن کے لیے ویزے حاصل کیے ہیں وہ کالجز جو ہیں وہ یہاں پر ایک ایک کمرے میں اور یا اس میں بھی نہیں چل رہے تھے. اور پھر ایک بہت بڑا سیلاب اب جو ریسنٹلی لاسٹ ایئر سے چل رہا ہے وہ ورک ویزاز کا ہے. تو ورک ویزا میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو کمپنیاں یہاں پر ہائر کر رہی ہیں امپلائیز کو ساؤتھ ایشیا سے, افریقہ سے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تقریباً فیک کمپنیز ہیں. وہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. اسی وجہ سے گورنمنٹ کو جب اس قسم کی شکایات ملی تو وہ ویزے کینسل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر مزید چیکنگ سخت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ لیو ٹو انٹر کے لیے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو ان سے سخت سوالات کیے جا رہے ہیں اور ان کو کافی زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس دینے کے بعد لیو ٹو انٹر دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ برطانیہ میں داخل ہوں. اور اس کے بعد جو اب مصیبت آگے نظر آ رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو ویزا ایکسٹینشنز ہیں وہ کافی پرابلم میں آئیں گی, کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ میں پچھلے 1-1.5 سال میں ورک ویزا پہ انٹر ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے معاملات جو ہے کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کیئر ہومز کے اوپر برطانیہ میں اب چھاپے پڑ رہے ہیں اور چیکنگ ہو رہی ہے ان کی کہ جو اوریجنل اور جینوئن کمپنیز ہیں وہ تو رن کریں گی اور جو باقی فیک ہیں وہ جو ہے وہ ایسے کی ایسے بند ہو جائیں گی. اور ان کی وجہ سے جن کو ویزا جاری ہو چکے ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل ان کے لیے کوئی راستہ آگے ایکسٹینشن کا یا آگے کوئی اور سوئچنگ کا راستہ نہیں رہے گا. وہ ڈسیپشن کے انڈر آئیں گے, وہ فراڈ کے انڈر آئیں گے. اسلم شیخ صاحب, امیگرینٹس کے ایشو پہ ہم آئیں گے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے بیرسٹر ریاض گل صاحب. سوال یہی ہے، ویسے تو شیخ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن آپ کی نظر میں کیا سجیسٹ کریں گے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس مشکل صورتحال سے دو چار ہیں کہ جب آپ برطانیہ آ رہے ہیں، آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، آپ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو درست اپروچ کیا ہے، پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ عباسی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. جیسے آپ نے یہ پروگرام میں سٹارٹ میں کہا کہ جو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. میرے پینل ساتھیوں نے بھی یہ بات کی ہے. ہم نے سارے جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایشوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اس کا سولوشن کیا ہے. اچھا، اب ہم نے اس بات کو ایگری کرتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ لوگ ایجنٹ کے ذریعے یہاں پہ آ گئے، ان کو صحیح ایڈوائس نہیں کیا گیا اور وہ یہاں پہ آ کے انفارچونیٹلی یہاں پہ بیچارے پھنس گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا جو اپلیکینٹ ہے یا جو آیا ہے کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے، یا وہ جس اپلیکیشن کے لیے جس ویزے کے لیے آیا تھا کیا اس میں کرنٹ پارک ہے کہ وہ اس کو کیری آن کر سکے. اگر اس کو بگننگ پہ وائل ہی واز ابراڈ اس کو ایک رانگ ایڈوائس مل گئی ہے اور یو کے میں آ گیا تو ابھی بھی اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنے رائٹ پہ لے کے آنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس ابھی بھی آپشنس ہیں. اب جو پرابلم آتی ہے یہاں پہ، پرابلم یہ آتی ہے کہ جو بیچارے ہمارے دوست یا بچے ہمارے آئے ہیں وہ پڑھنے کے لیے جو نہیں آئے ان کو پرابلم آ رہی ہے، یا جو کیئر ورکر ویزے پہ آ رہا ہے وہ پراپر کیئر ورکر سٹاف نہیں ہے اس کو پرابلم آ رہی ہے، یا جو اسکلڈ ویزے پہ آ رہا ہے وہ پراپرلی اس فیلڈ کے لیے، اس پروفیشن کے لیے، اس جاب کے لیے وہ بندہ کوالیفائڈ نہیں تھا، ان کو پرابلم آ رہی ہے. جیسے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ان کو سپورٹ نہیں ملے گی سوائے سولیسیٹرز کے. دیکھیں، ہم سولیسیٹر بھی صرف ایڈوائز کرتے ہیں، ہم بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے. کوئی کاؤنسلر ہو یا کوئی بھی ریپرزینٹیٹو ہو وہ بھی ان کو سپورٹ اس وقت کرے گا جب یہ بندہ دیکھا جائے کہ وہ وکٹم ہو گیا، ہی واز کوالیفائڈ، ہی واز رانگ ایڈوائز. لیکن یہاں تو کیس یہ نہیں بنتا. انفارچونیٹلی جو میجورٹی آف پیپل کی جو پرابلم آ رہی ہے ان کی یہ ہے کہ وہ رائٹ جاب کے لیے، رائٹ ویزے کے لیے نہیں آئے اور اب وہ پھنس کے بیٹھے ہیں. اگر تو وہ رائٹ ہوں تو ان کے پاس رائٹ ہے، یو کے میں آئے اب وہ سوئچ کر جائیں. کیونکہ ہمارا اس پروگرام کے اندر یہ اویئرنیس دینا کہ بھئی جب آپ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یو کے میں ویزا اپلائی کرتے ہو تو سب سے پہلے ان کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے. اب انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا، دے گون ٹو دی ایجنٹ، پیسے کو دیے، اس نے ایڈوائز کر دیا، اب یہاں پہ آ گئے. اب یہاں پہ آ کے یہ ساری چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں بودر ہو رہا ہے. دیکھیں، یو کے گورنمنٹ جو ہے اس وقت فائنانشلی طور پہ یا ان کو معاشی طور پہ پرابلم آ رہے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اور لوگ آئیں. بیرسٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے تھے، میں واپس آؤں گا آپ کی طرف کہ مزید سجیشنز کیا ہو سکتی ہیں. وسیم کاظمی صاحب، ویسٹ لنڈن کے جو بازار ہیں، گلیاں ہیں، ان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالخصوص جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کن حالات سے دو چار ہیں؟ یہ ویسا بہت شکریہ پروگرام میں شامل کرنے کا. اور سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ جو مغربی لندن ہے خاص طور پر یہ ایشین کمیونٹی کا ہب ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس یا جو ڈپینڈنٹ ویزے پر آ رہے ہیں وہ اسی جو ہے وہ علاقے میں لینڈ کرتے ہیں اور یہیں پر رہنے کو وہ فوقیت دیتے ہیں. اور ایشین کمیونٹی کا ہب ہونے کے ناطے ان کو بہت ساری آسانیاں وہ یہاں محسوس ہوتی ہیں، لگتی ہیں. لینگویج کا بیریئر نہیں ہوتا، کمیونیکیشن کرنے میں بہت آسانی ان کو نظر آتی ہے یہاں پر. اور وہ یہ ایک جو ہے وہ آئیڈیا بھی لے کے وہاں سے چلتے ہیں کہ وہاں جو مغربی لندن ہے، جو ایشین علاقے ہیں، انہی میں ان کو سیٹل ہونے میں آسانی ہوگی. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر مغربی لندن کے اندر اور خاص طور پر جو 2-3 ایسے علاقے ہیں، مشرقی لندن بھی اس میں شامل ہے، کہ وہاں پر جو ایشین علاقے ہیں وہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی ایشین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جو لینڈ لارڈس ہیں وہ بھی زیادہ ایشین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں یہاں تعلیمی ویزوں پر آنے والے جو تارکین وطن ہیں، جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، وہ یہاں رہنے کو فوقیت دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو رہائش کے بھی مسائل کا سامنا ہے ان کو، ملازمتوں کا، روزگار کا مسائل جو ہے وہ بڑا سامنا ہے. میں ایز اے فیلڈ رپورٹر یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہر سڑک پر، ہر گلی میں، ہر ہائی اسٹریٹ پر ایک بالکل ہی بڑی دردناک کہانیاں جو ہیں وہ یہاں بکھری پڑی ہیں. لوگ بڑی، خاص طور پر جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں یہاں شب و روز، رات گئے تک سرد راتوں میں
میں نے خود دیکھا, میں نے ایکسپیرینس کیا. اس حوالے سے ہماری ڈسکشن بھی کافی سارے بچے اور بچیوں سے ہوئی. رات گئے تک یہاں, وہ بیچارے کمروں کی تلاش میں اور ملازمتوں کی تلاش میں ایک متلاشی نظروں سے وہ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں, اور سارا دن ایسا ہی صورت نظر آتی ہے. اور وہاں پر, اور یہ جو ابھی شیخ صاحب بات کر رہے تھے اور عوان صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ جو ایک عارضی کمپنیوں کی آڑ میں اور جو ایجنٹ مافیا ہے جہاں سے یہ بچے کامن ویلتھ کنٹری سے چلتے ہیں, وہاں ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا اور ان کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں جاتا کہ وہ کیسے وہاں جا کے سیٹل ہوں. یہ وہاں ایک تو وہاں سے ہتھے چڑھتے ہیں, پھر وہ بیچارے لٹے لٹائے جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایسی ہی کمپنیوں کے ہتھے پھر کہتے ہیں, کیونکہ ایک تو ایک بڑا خوف ہوتا ہے نئے آنے والوں کے لیے. ہوم آفس اور جو 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 پالیسی ہے برطانوی امیگریشن پالیسی کی خبروں پر وہ دھیان بھی رکھتے ہیں, ان سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. بڑے شدید ذہنی دباؤ کا شکار وہ بچے اور بچیاں نظر آتے ہیں. یعنی یہاں پر میں یہ بھی بالکل کہنا چاہوں گا کہ پھر وہ یہاں سیٹل ہونے کے لیے, کیونکہ مغرب کی چکا چوند اور جو ایک روشن مستقبل کے خواب ہوتے ہیں وہ جب چکنا چور ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں جو ظاہر ہے وہ اپنے وطن میں اپنے ملکوں میں بالکل بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے ملازمتوں میں. ہم نے دیکھا, اور میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی اس میں ہے کہ ان کو بہت کم اجرت پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اور یہاں پر جو انفلیشن ریٹ ہے وہ جیسا کہ ابھی ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ہائی جا رہا ہے برطانیہ کے اندر, تو ان کا سروائیول یہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے. اور انتہائی ذہنی دباؤ اور معاشرتی فائنینشیل دباؤ کے تحت وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر اس سارے ماحول میں وہ کس طرح سے اپنی تعلیم اور اپنی جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. حالانکہ میجورٹی جو تعلیمی ویزوں پر بچیاں یہاں پہ تشریف لاتے ہیں, جو آتے ہیں, وہ یقینی طور پر ان کا جو مقصد یہاں پر معاشی ترقی ہی ہوتا ہے. حالانکہ وہ ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہاں پر وہ معاشی ترقی کے حوالے سے اپنی اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے وہ زیادہ دباؤ اور زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ اب خبر یہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہوم آفس کی جانب سے متعلقہ جو یونیورسٹیز ہیں ان پر بھی یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایسے بچوں اور بچیوں پر کی جو اٹینڈنس ہے یونیورسٹی کے اندر اس کو بھی فوکس کریں کہ اگر وہ ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ ریکوائرڈ جو ایک لیول دیا ہوا ہوتا ہے اس پر اگر پوری نہیں اترتی تو وہ ان کو نوٹسز بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ آپ جو ہے یہ وائلیشن کر. جی اس حوالے سے تو بہت سارے جی بڑے ہمگیر چیلنجز ہیں وسیم صاحب آپ نے جن کا احاطہ کیا ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. غلام حسین عوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں پاکستانی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کا ان حالات میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں کمیونٹی کے اس وقت کافی لوگ جو ہے وہ کمیونٹی لیڈران سے بھی ظاہر رابطہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو لوگوں کو سر دست جو ہے وہ نوکری ڈھونڈنے میں پریشانی کا سامنا ہے, اور دوسرا اس پریشانی کا سامنا ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو رہائش نہیں مل رہی اور ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو کمیونٹی کے لیڈر یقین کریں ہر بندے کے پاس اس وقت 2 4 5 ایسی ریکویسٹ پڑی ہوں گی, سیمی لوگوں کے پڑے ہوں گے کہ انہیں کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ جاب پہ ایڈجسٹ کیا جائے. کسی نے اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا ہے اور کسی کو اپنا ویسے وہاں یہاں پر سروائیول کرنا ہے. تو جیسے ریاض گل صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ بالکل ٹھیک ہیں جو کہ جینوئنلی ایسے ویزے پر آئے ہیں, اگر ورک ویزے پر آئے ہیں اور اگر کسی اور ویزے پر آئے ہیں تو ان کا سروائیول ٹھیک چل رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر تعداد جو بھی ہمارے ساؤتھ ایشیا سے آنے والے لوگ ہیں, زیادہ تر تعداد ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی جنہوں نے اس ویزا روٹ کو یا اسٹوڈنٹ کے روٹ کو صرف یہاں پر آنے کے لیے استعمال کیا ہے, تو وہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں بھی. اور اگر اس وقت اور بھی لوگ آئیں گے تو وہ بھی انہیں یہ چیز دھیان میں رکھ کے آنی چاہیے کہ اگر وہ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں ایز اے طالب علم تو بالکل ضرور ہے. اگر وہ
ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ ہم وہاں پر کما کر اپنا فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے اور فیسیں بھی دے سکیں گے، تو شاید ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تو کافی اس والے سے میں کہوں گا کہ پریشان کن ہے. اور جیسا وسیم قاضی صاحب نے بھی اس کا احاطہ کیا، اور چونکہ جو فیلڈ کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، وسیم قاضی صاحب بھی اور ہمارے لوگ کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اس وقت ہائی اسٹریٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ ینگ بچے اور بچیاں نوکری کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اور دوسرا اور میزریبل کنڈیشن کے اندر وہ رہ بھی رہے ہیں. یقین کریں کہ جو لوگ اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں یا اکیلے رہتے ہیں، وہ یہاں پر 3 4 5 ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو کہ شاید ان کے مزاج کے بھی مطابق نہیں ہوتے، لیکن انہیں مجبوراً جو ہے وہ رہنا پڑ رہا ہے. اور اس سے لوگوں کی جو میں کہوں گا کہ ذہنی صحت ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ پریشانی کا، میں کہوں گا شدید پریشانی کا شکار ہے. اور ہمارے جو کمیونٹی کے لیڈران ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ اس حوالے سے اویئر ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارے یہاں پر لوکل سینٹرز بنے ہوئے ہیں، پاکستان سینٹرز، وہاں پر بھی لوگ آ رہے ہیں، ان کی جو ممکن مدد ہو سکتی ہے ہمارے لیڈران اس حوالے سے ان کی مدد کر بھی رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اسلم شیخ صاحب، آپ نے کیئر ہوم ویزوں کا ذکر کیا تھا، اس کی مد میں بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کیا ہونی چاہیے، اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سکلز کی کمی کیوں ہے؟ کیا یہ باضابطہ کوئی ٹیکنیکل کام ہے، یا جس طرح ہمارے یہاں ایک تاثر ہے بڑے بزرگوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو بٹھا دینا، کھانا کھلا دینا، کروٹ بدل دینا، یا اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے؟ دیکھیے، بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں سے ہے کہ جہاں پر اتنی زیادہ نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد موجود ہے، لیکن پراپر گائیڈنس ان کی نہیں کی گئی، انہیں پراپر ٹرین نہیں کیا گیا. پوری دنیا میں اس قسم کے اسکلڈ ورکر کی بے شمار اسامیاں موجود ہیں اور ان کی گنجائش موجود ہے، جو کہ پاکستان میں زر مبادلہ لانے کے لیے بہت ہی اچھا وسیلہ بن سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو صرف میٹرک، ایف اے، بی اے کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور جو یہ بی اے ایم اے کرنے کے بعد بے روزگار ہیں، اگر انہیں پراپرلی ٹرین کیا جائے، انٹرنیشنل مارکیٹ کو سامنے رکھا جائے، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں، ہوم کیئر سیکٹر میں، اور اس طرح میڈیکل کے جو نچلے درجے کی ڈاکٹرز کے علاوہ جو ٹیکنیکل جابز ہیں، وہ ہمارے ہاں بے شمار انسٹیٹیوٹ موجود ہیں، لیکن وہاں پر لینگویج جو بیریئر ہے اس کی وجہ سے، اور پراپر جو ہے کوالیفیکیشن جو کہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہے وہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے وہاں سے جو ایکچوئل ٹرین لوگ ہیں وہ تو یہاں پر آ نہیں سکتے، کیونکہ وہ وہاں پر لوکل ایجوکیشن اور ایکسپیرینس کے حساب سے تو شاید فٹ ہیں، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کو وہ یہاں کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہماری نظر میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ فلپائن، کمبوڈیا اور اس کے علاوہ اب بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے وہ اس مارکیٹ کو کور کر رہا ہے، اور بڑے ایکسپرٹس لوگ، ٹرین لوگ نہ صرف برطانیہ، یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا میں، وہاں کی نرسز، وہاں کے ریڈیولوجسٹ، وہاں پر ایکس رے ٹیکنیشین، اور وہاں پر جو ای سی جی آپریٹرز ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں، ہوم کیئر اسسٹنٹ جا رہے ہیں، ہوم کیئر جو کیئر ورکر ہیں وہ جا رہے ہیں، جو ٹرینڈ ہیں پراپر انسٹیٹیوٹ سے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. پاکستان سے بدقسمتی سے ایسا کوئی نہ ادارہ موجود ہے، نہ ہی ان کو وہاں پر کوئی ایسا کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان سے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں، تیار ہوں، اور جو میڈیکل کی جو ریلیٹڈ جابز ہیں وہاں پر کامیاب ہو سکیں. اسی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ دے کر جنرل ورک پرمٹ پر آ جاتے ہیں، اور وہاں سے کس طرح بھی وہ مینج کر کے کوئی ڈگری سرٹیفکیٹس وغیرہ شو کر کے نکلتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو اگر ان کا ویزا جینون بھی ہے، امپلائر جینون بھی ہے، لیکن وہ وہاں پر ان کو کام کرنے کے لیے اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں پر اس قسم کی کوالٹی سٹینڈرڈز اور سروس سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں. کوئی بھی ایسا مس ایڈونچر جو ہے وہ کیئر ہوم کے جو اونرز ہیں، کیئر ہوم کی جو مینجمنٹ ہے، ان کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے. اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آتے بھی ہیں تو وہ یہاں پر کچھ ہی دنوں بعد ان کو وہ جاب جو ہے وہ ایگزٹ کرنی پڑتی ہے،
اور پھر وہ جیسے کاظمی صاحب فرما رہے تھے اور اوان صاحب نے فرمایا کہ پھر وہ مارکیٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں کوئی اور جابز کرتے ہوئے یا کوئی اور جابز کی تلاش میں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے جو ہمیں ہمارا بیک ہوم پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ٹیکنیکل جابز کے لیے ہمارے ایسے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں لیکن وہاں پر ٹریننگ پراپر نہیں دی جا رہی, لینگویج پروفیشنسی کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کیا جا رہا. ادروائز دیکھا جائے تو ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ انگلش میں بول چال کر سکتے ہیں, انگلش کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں, یا ہم یہ کہیں کہ وہ کورسپونڈنس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور اگر یہ چیزیں وہاں پر سیٹل ہو جائیں تو یہ سارے جس ساری سٹوری کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں اس کے اندر کم از کم پاکستان کا نام کبھی بھی نہیں آئے گا, اور بدنامی جو ہمارے ملک کو بعد میں ملتی ہے وہ نہ ملے. ہمارے یہاں پر جو ٹیکنیشین ہیں جو یہاں پر جابز کے لیے کیئر ہوم میں یا ادروائز لوگ آئیں گے نوجوان, وہ سارے پراپرلی ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ہوں گے اور وہ پراپرلی ٹرینڈ جاب کریں گے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا زر مبادلہ کا وسیلہ بنیں گے. جی ٹھیک ہے اسلم شیخ صاحب, بڑا اچھا آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور ان معاملات پہ کریں گے کہ اب جو لوگ وہاں ہیں اور اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اب سولوشن کیا نکل سکتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بیرسٹر ریاض گل صاحب, اب جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہ کسی بھی صورت میں گئے ہیں لیکن وہاں مشکلات بھی ہیں, یہ ڈھول گلے پڑ چکا ہے, یہ بجانا تو پڑے گا. بہتر طریقہ کیا ہے اس کو بجانے کا؟ تھینک یو بھائی صاحب. اگین جو بات سب پینلسٹ کہہ رہے ہیں دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو آف کورس ایک ہی ان کے پاس آپشن ہے کہ ان کو اپنے آپ کو لیگلائز رکھنا ہے. اگر ان کا امپلائر ان کو جاب دے رہا ہے تو دے نیڈ ٹو بی ورک ود دیم. اگر وہ کسی انفارچونیٹلی وہاں پہ اسکلڈ میں کہیں لیک کر رہے ہیں تو ان کو یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, وہ شارٹ کورسز کریں. اگر کیئر ورک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ فیسلٹیز ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ اپنی اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ یوزفل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہاں پہ امپلائر نہیں تھا, وہ فیک تھا, اس نے ڈاکومنٹ دیے, آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ نئے امپلائی کو فائنڈ کریں, اس میں سوئچ کر جائیں. دیکھیں جو بات ہمارے دوست کر رہے ہیں کہ یو کے کے اندر ایک امیگریشن ایڈوائزری بورڈ ہے, وہ ہمیشہ گورنمنٹ کو اپنی 3 ماہ کی رپورٹ پیش کرتا ہے. اب جو سال 1.5 سال میں جو میس ہوا ہے, انہوں نے دیکھا کتنے لوگ آ گئے ہیں, کام پہ کوئی نہیں کر رہا, ابھی شارٹیج آ رہی ہے, تو اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے. ابھی 4 دسمبر کو ایڈوائزری بورڈ نے 5 پوائنٹ ایجنڈا پیش کی ہے. اس کے اندر بہت ساری چینجز ہیں, یہ میرے خیال ہے نیکسٹ پروگرام میں بتا دیں گے. لیکن اس میں سب سے جو زیادہ مینلی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیئر ورکر ہیں, پہلے یہ تھا کہ ایک بندہ کیئر ورکر آ رہا ہے, ساتھ اس کے فیملی آ رہی, ڈپینڈنٹ آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ساتھ 5 بندوں کی فیملی آ رہی ہے, اور اس کو کٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈپینڈنٹ ویزا ختم کر رہے ہیں جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے بعد اپریل. اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو انڈر گریجویٹس ہیں, ان کا بھی یہ ایشو آ رہا تھا کہ لوگ پڑھنے آ رہے ہیں, ساتھ پوری فیملی آ رہی ہے اور پڑھنے بھی نہیں جا رہے. بوجھ بن رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر, لیکن یونیورسٹی کو یا گورنمنٹ کو فائنانشلی کوئی سپورٹ نہیں مل رہا تھا. اب انہوں نے 2 سیکٹر میں اسپیشل فار کیئر ورکر ویزا اینڈ دا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے انہوں نے جو ڈپینڈنٹ کو وہاں بین کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ڈر تھا کہ عام سے لوگ کمپنی بنائی, کیش ایشو کر دیا اور جہاں پہ آ گیا وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. ہر بندہ افورڈ کرتا تھا, 500-600 پاؤنڈ میں نہیں کرتا تھا. اب انہوں نے اس کو سیلری بڑھا کے 27 سے 38 لے کے جا رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنے ویل بینگ کے لیے, اپنی کنٹری کی ہمیشہ امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. کاظمی صاحب, بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے وہی میں آگے بڑھاتا ہوں, آپ سے جانتا ہوں. امپلائر کو آن کیش ویسے تو دیکھا جائے اگر وہ کسی کو امپلائمنٹ دیتا ہے تو اس کو فائدہ ہے, لیکن چیلنجز کیا ہیں؟ عوائد صاحب, سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے قانونی معاملات جو بھی بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ تو قانونی معاونت اور قانونی جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. لیکن جو گراؤنڈ پر دیکھنا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں
اور جو لوگ یہاں پر پہلے سے موجود ہیں ان کو کیا یہ اخراجات وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس اتنی سیونگز یہاں پر ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ سب اخراجات جو ہیں قانونی اخراجات یا دیگر جو معاملات ہیں ویزا کی فیسز ہیں اس میں اور بڑے سارے چیزیں ہیں وہ کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو 2-3 چیزیں یہاں پہ برطانیہ میں ہو چکی ہیں، بریگزٹ اور اس کے بعد پھر کووڈ کے بعد پھر انفلیشن کا ایک وہ یوکرین جنگ کا بھی بہت بڑا جو اثر ہے وہ اس ود ان دا کنٹری جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ملٹیپل جو چیزیں ہیں وہ سامنے جب رکھتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کے لیے گراؤنڈ پر کیا ہے. اچھا، دوسرا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر امپلائمنٹ کے لیے اگر کیش ان ہینڈ پہ جو بچے بچیاں کام کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ایک تو ان کے پاس جو تعلیمی ویزے پہ ہیں ان کے پاس 20 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس میں تو وہ بالکل ہی سروائیو نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ مزید زیادہ گھنٹوں پہ کام کیا جائے. اور ہم نے دیکھا بہت سارے ریسٹورینٹس میں، بہت ساری گروسری شاپس میں، بلکہ یہاں آف لائسنس شاپس ہیں وہاں پر بھی بچے جو ہیں وہ کچھ گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں ان کی گروسری سیٹل کرنے کے لیے. اس طرح کی صفائی ستھرائی کے کام جو ہیں وہ جیسے وہ کر رہے ہیں، جیسے وان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ وہ کس طرح کے جو ہیں ملازمتیں یہاں پہ موجود ہیں. تو کیش پر جب وہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو کام جو آنر ہے وہ جو امپلائی ہے وہ ظاہر ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ گھنٹے کام کروں، لیکن اس کو 4 سے 5 پاؤنڈ پر آور یہاں پر جو ہے وہ ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سارے دن کی اگر وہ 12 گھنٹے بھی کام کرتا ہے، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے بھی کام کرتا ہے تو اس میں کتنی سیونگ ہو سکتی ہے. تو مشکل حالات اس طرح سے ہیں یہاں پر. بالکل پہلے جو آغاز میں جو بات ہوئی تھی کہ عوان صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم ہرگز یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ کسی کو خوفزدہ کیا جائے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی، ایز اے گراؤنڈ اور فیلڈ ورکر ہم جو دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یقین کریں دل دہل جاتا ہے. اتنی دردناک کہانیاں ہیں کہ ہم وہ بیان نہیں کر سکتے اسکرین پر. اتنے معاشرتی کرائم جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، نئی چیزیں منفی انداز میں شکل میں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں انہی ود ان فیو ایئرس کہ آپ اس کا بیان نہیں کر سکتے اسکرین کے اوپر. نشہ آوری کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر انہی بچوں میں دکھائی دے رہی ہے. میں نے ذاتی ایکسپیرینس کیا کافی سارے ڈسکشنز کے بعد. یہاں پہ لڑکیوں میں لڑکوں میں باکس آفسز میں چھوٹے چھوٹے باکس رومز میں رہتے ہیں وہ. اور وہی جو عوان صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مختلف کلچر سے رہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں. وہ یہاں پہ ہم ذکر نہیں کر سکتے. تو وہ نشہ کی عادی ہو رہے ہیں بچے. اور سب سے بڑا جو برڈن ہے اس گورنمنٹ کے اوپر اس پالیسی پہ، دیکھیں کرٹیسائز پروڈکٹیولی کرنا تو تقریباً ہر آدمی کا حق ہے. تو یہاں پر یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو امیگریشن کی پالیسی ہے برطانیہ کے اندر وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت منفی جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. بہت بڑی تعداد جی صحیح ضروری رہائش پذیر لوگوں کی ہے. یہ اگین وسیم صاحب آپ نے بتایا جو پرابلمز ہیں. بیرسٹر ریاض گل صاحب آپ بات کر رہے تھے، جو سوال آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا، ذرا آپ اپنی سجیشنز جو ہیں اس کو سبمیشنز کو مکمل کر لیجئے. دیکھیے میں 2 لائنوں میں فنش کرتا ہوں بات کو. نمبر 1، ہمیں اس پروگرام کے ذریعے ہمیں لوگوں میں اویئرنیس دینی ہے کہ پلیز خدارہ اگر آپ کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہو فار امیگریشن کے لیے تو آپ پلیز اس کا ہوم ورک کریں. نمبر 2، ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ آج کل ماشاءاللہ گلوبل ورلڈ ہے، وہ سرچ کریں، ایک بندے سے بات کریں، کسی وکیل سے بات کریں، یونیورسٹی سے ڈائریکٹ بات کریں، امپلائر سے ڈائریکٹ بات کریں. تو میرے خیال میں یہ بیسٹ سولوشن ہو سکتا ہے بیفور دے ٹریول، کہ ان کو پتا ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا لیجیٹیمیٹ اسٹیٹس وہاں پہ کیا ہوگا. اور نمبر 3 جو امپورٹنٹ پارٹ وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے ہی پروفیشن میں کام کرنا چاہیے، یا جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے یا جس میں آپ کی کوالیفیکیشن ہے. اگر آپ کی کسی فیلڈ میں ایجوکیشن نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، تو پھر انفارچونیٹلی یہاں پہ آپ برڈن بنو گے. اور 4 یہ سوچ لیں، جو لاسٹ میں بات کروں گا، کہ جو بندہ یہاں پہ آ رہا ہے کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہ اپنی فیملی کا پیچھے سپورٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، پہلے اپنے کو یہاں مضبوط کرے اور اس کے بعد جو مرضی کرے. دیٹس فور سولوشن فرام مائی سائڈ. صحیح ہے. غلام حسین عوان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہوم ورک کریں، لیکن ہمارے یہاں تو اتنا ہی ہوم ورک ہوتا ہے، مسیر میں آ جاؤں، مسیر آپ آ جاؤ اور پھر وہاں پہنچ کے یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ہوم ورک کا طریقہ کار کیا ہے؟ یو ہیو 1 منٹ.
بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہوم ورک بالکل کرنا چاہیے، اور اگر آپ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ وہاں پر کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، میں نے کس ادارے میں جاب کرنی ہے، اس کی چھان بین کر سکتے ہیں. تو دوسری انفارمیشن بھی اپنے پاس بالکل رکھیں کہ وہاں پر آج کل کی اسپیشلی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حالات آج کل زیادہ ورسٹ ہو رہے ہیں، پہلے نہیں تھے. تو پھر آج کل کے حوالے سے وہاں پر مکمل جانکاری لیں، مکمل طور پہ اپنا پتہ کریں کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اور اتنے پیسے اگر آپ کماتے ہیں اور آپ کا سروائیول ہو سکتا نہیں، جس طرح بھی قاضی صاحب فرما رہے تھے. دیکھیں یہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ سچویشن کو پھر ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں کہ ورکروں کو جو منیمم ویج ریٹ ہے اس سے بھی نیچے جو ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ مجبور ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ورکر کام کر رہا ہے فل ویج کے اوپر، منیمم ریٹ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی وہی کام ایک دوسرا بندہ جو کہ مجبوری کی حالت میں کام کر رہا ہے اور اس کو انڈر پے کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی کسی زیادتی والی بات ہے. ایک ہی جگہ پہ دو لوگ کام کر رہے ہوں اور ایک کو اسی جاب کے پیسے پورے مل رہے ہوں اور دوسرے کو صرف اس لیے کم مل رہے ہوں کہ وہ جو ہے وہ مجبور ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا اس کو دیکھ کر مد نظر رکھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال کے اندر انہیں کس کیٹیگری کے اندر اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کا انہیں یہاں پر آ کر جو ہے وہ کیا ان کا استحصال تو نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہی انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا انہیں آج کل جو ہے وہ برطانیہ کہہ لیں یا کسی اور ملک میں بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ بیورو چیف 92 نیوز یو کے غلام حسین عوان صاحب، وسیم کاظمی صاحب، اسلم شیخ صاحب، بیرسٹر ریاض گل صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.